ریمیڈیلی تو ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, کائنات ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں شیخ, کچھ چیزیں پریڈکشن سچ بھی ہو جاتی ہیں, تو کیا اس کو ہم اس حدیث سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کاہن ہیں وہ شیاطین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, جو کہ پہلے آسمان پہ جا کے کان دھر کے کچھ سن آتے ہیں, آ کر بتاتے ہیں ایک بات سچ ہوتی ہے 99 جھوٹ ہوتے ہیں, تو یہ والی چیز میں بھی تو انوالومنٹ ہو سکتی ہے. جیسے حدیث بھی ہے کہ ایسٹرالوجی از اے برانچ آف سائنس, میجک سوری, ایسٹرالوجی از اے برانچ آف میجک. یہ ابن تیمیہ کا بھی اس پہ موقف ہے, مختلف اسکالرس کا موقف ہے کہ یہ بھی سحر کی ہی ایک ٹائپ ہے. تو سحر میں پھر شیاطین کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو چیزیں سچ ہو رہی ہیں تو شاید انہوں نے آ کر بتایا, شیاطین نے آ کر بتایا؟ دیکھیں سحر جو ہے یہ ڈائریکٹلی صرف جنات کے ذریعے سے آپریٹ نہیں کرتا. جی, سحر دو طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. ایک تو جنات کے ذریعے سے, جنات مسلط ہو جاتے ہیں, اور دوسرا یہ حواس کے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. صحیح ہے. اور حواس انسان کے اس جادو میں جکڑے جاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھیں تو رسیاں اور لاٹھیاں, سانپ نظر آ رہے تھے, حواس کے اوپر جادو ہوا تھا. بعض اوقات یہ جنات کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجوم کو ہم جب سحر کی قسم قرار دیں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عامل کا عمل ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی عامل ستاروں کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا جو ستاروں کے مختلف جو ان کی چال ہے یا اس کی جو موومنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنے اس کے ساتھ وہ جادو کے کلمات دہراتا ہوگا, پڑھتا ہوگا, ریاضت کرتا ہوگا, مجاہدہ کرتا ہوگا. اس لیے آپ کہہ لیں کہ ایسٹرولوجی جو ہے وہ جادو کا حصہ ہے, وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹ سیلف جو ستارے ہیں وہ جادو ہیں. جس طرح لوگ جو ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شمع بینی کرتے ہیں اور وہ ٹیلی پیتھی اس میں سے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی نگاہ کو مرکوز کرنے کے لیے, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شمع غلط ہے. شمع تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن شمع بینی کے اس کے ساتھ تعلق, شمع کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا. لہٰذا اسی طرح سے جادوگر بھی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں, مختلف گھڑیوں کو, مختلف جو وقت کے مختلف جو مراحل ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اس کو آپ جادو کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ جادوگروں کے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ان کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کا تعلق زمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ زمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم سنتے ہیں ستاروں کی الٹی چال ہے, یہ چال الٹی چل رہی ہے, آج فلاں ستارہ ہے آپ کا, وہ آج سیدھی چال چل رہا ہے, آپ یہ کام کر لیں اور فلاں کر لیں. تو اس لیے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. اٹ سیلف ستارے جادو ہیں یا جادو کا حصہ ہیں, یہ کہنا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کچھ لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ نفسیاتی طور پہ چیزیں آپ کو کمزور بناتی ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ پاورفل بناتی ہیں چیزیں, کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. جیسے ہم نے شادی کہاں کرنی ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, ڈیٹ کون سی رکھنی ہے, ہمارے لیے کیریئر کون سا بہتر ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو کیا یہ پتہ لگانا, مطلب فیوچر کو جاننا, علم غیب حاصل کرنا, پہلی تو بات کیا یہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں, اور دوسری بات کہ یہ کیوں ناجائز ہے اسلام میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے. جی ہاں, ہر شخص چاہتا ہے کہ جو نامعلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے. صحیح ہے. لہذا وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. معلوم کرنے کے ذرائع کون سے ہیں, ذرائع علم کون سے ہیں. اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں آج تک آتھینٹک ذرائع علم کون کون سے ہیں. جی, اگر وہ آتھینٹک ذریعہ علم دیکھیں, ہم تو حواس کو بھی ایک موقع تھا کہ پلیٹو نے آ کے کہہ دیا تھا کہ یہ جو حواس ہیں یہ بھی درست ذریعہ علم نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی دی ہوئی معلومات جو ہیں وہ الٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اس نے کہا ہے عقل ہے اصل ذریعہ علم. صحیح. لہٰذا علم کا ذریعہ حواس کو بھی اس نے قرار نہیں دیا. اب کوئی چیز حواس سے بھی معلوم نہیں ہو رہی, عقل سے بھی معلوم نہیں ہو رہی, صحیح, اور مشاہدے سے بھی معلوم نہیں ہو رہی, صحیح, تو پھر بھی معلوم ہو رہی ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس کو ایک چیز ہے وجدان, جی, انٹیوشن. تو اس کو انٹیوشن کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ جب کسی بھی معلوم ذریعہ علم سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ وجدان ہے. علم پھر بھی حاصل ہو رہا ہے. صحیح. اب دیکھیں ایک آپ کا وجدان ہے, ایک میرا وجدان ہے. صحیح. میں اس کو میرے لیے ہو سکتا ہے کوئی مجھے ایسی جس کو چھٹی حص کہہ لیں یا کوئی چیز مجھے ایک انڈیفائنڈ سورس سے مجھے کوئی چیز اللہ کی طرف سے مل جائے اور مجھے لگے کہ ایسا ہے, تو وہ اگر مجھے کوئی وجدان ہوا ہے تو وہ میرے لیے درست ہو سکتا ہے, لیکن وہ دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے. صحیح.
اگر وہ صحیح بھی ہو, پہلی تو بات ہے اس کے صحیح ہونے کے 50% سے زیادہ چانسز نہیں ہیں, اور اگر وہ صحیح بھی ہو تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا وجدان ہے, ہر ایک کو اپنے اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہر شخص کی ایک حس جو ہے وہ بنائی ہے اور وہ اس کو جانتا ہے. تو کسی کی حس جس کو ہم چھٹی حس کہہ دیتے ہیں وہ تیز ہے, کسی کی نہیں تیز. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر علم حاصل ہو جائے اور نامعلوم کا یہ علم حاصل ہوتا ہے نا, تو اس کو ہم 50% سے زیادہ ویٹیج نہیں دے سکتے کہ یہ اس کے اندر امکان ہے, پروبیبلٹی اس سے زیادہ نہیں. اور اگر اتنا ہے تو پھر بھی وہ دوسرے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے, تو اس کو علم کیسے قرار دے دیں گے؟ مطلب آپ کو یعنی ایک خواب کی ایک قسم ہے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں, کہ جس طرح کے انسان کے معمولات ہوتے ہیں اور جس طرح کے انسان کی فکر مندیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اسی طرح کے خواب آتے ہیں, سب کانشیس کے ڈریمز. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں حدیث نفس, کہ آپ کی جس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس طرح کا آپ کو خواب آ جاتا ہے. تو وجدان بھی اسی طرح کا ہے, جس طرح کا آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز تو اس طرح کے آپ کے وجدان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر اس کا امکان تو ہوتا ہے. وہ ہماری بہن ایک تھیں, بلکہ ہیں اب بھی, تو چھوٹے ہوتے جب اکٹھے رہتے تھے تو کوئی واقعہ ہو جانا تو اس نے کہنا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہونا. ہاں جی, ایسے کافی لوگ کہتے ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں اس کو کبھی آپ اینالائز کریں کہ کیوں کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دونوں امکانات بلکہ کئی امکانات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے آپ نے بچے کو بھیجا کہ آپ جاؤ بھی, وہ سفر پہ جا رہا ہے, صحیح, آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نہ خواستہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے, راستے میں اس کو کوئی لوٹ نہ لے, راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کتنے ایک امکان یہ کہ خیریت سے پہنچ جائے گا, صحیح, ٹھیک ہے. یہ سارے امکانات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا, جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اچھا میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ایسے ہو جائے گا. اچھا, سوچ تو رہا تھا آدمی, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, کسی ایک امکان کو زیادہ اسٹرانگلی سوچ سکتا ہے آدمی, یہ ممکن ہے. ہر شخص کا اس کی سوچ کا, جو آدمی نیگیٹو سوچ رکھتا ہوگا وہ نیگیٹو بات کو زیادہ سوچے گا, جو پازیٹو سوچتا ہے وہ پازیٹو امکان کو زیادہ سامنے رکھتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص بعد میں کہہ دے کہ میں پہلے ہی یہ سوچ رہا تھا, اس کی بات تو ٹھیک ہے, وہ سارے امکانات سوچ رہا تھا, اس میں ایک امکان وہ تھا. لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں, ہم مذاق سے اس کو کہا کرتے تھے کہ تم پہلے بتا دیا کرو نا کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا, پہلے نہیں آدمی بتا سکتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی, وہ صرف خیالات ہوتے ہیں. لہٰذا یہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ تو انسان کی نفسیات ہے. اور انسان کو اگر معلوم ذرائع سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو نامعلوم کا, تو اگر کسی جگہ سے بھی کوئی کلیم کرے کہ میں آپ کو ایک ایسا علم دیتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے, تو انسان کا اس طرف لپکنا اور اس کو قبول کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے. الا یہ کہ اس کا بیلیف اتنا اسٹرانگ ہو, اتنا عقیدہ اس کا اسٹرانگ ہو کہ یہ سمجھے کہ یہ غلط چیزوں کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے, ان کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہر شخص کا لپکنا یہ بالکل فطری بات ہے. بالکل, ابھی تک ہم نے اسٹیبلش کیا کہ یا تو